السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم سی رائٹر لائبہ ارشاد۔ آج ہم فرحہ رباب اور میرا ناول قانون قدرت کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، اور پلیز میرے پیارے پیارے سے ریڈرز، آپ سب ناول کے اینڈ میں فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ پلیز آئی ریکویسٹ کہ لازمی دیا کریں۔ ہم سب کو تھوڑی سی سپورٹ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ہاں کسی نے پڑھ کے اس کا فیڈ بیک دیا۔ پلیز چلیں ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 16 لکھنا تھا، میں نے 15 لکھ دیا۔ اوکے، یہ ایپیسوڈ 16 ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عبداللہ صاحب اور سلمہ بیگم بھی خانزادہ ہاؤس آ گئے تھے۔ سائقہ بیگم کو احان صاحب نے سمجھایا اور اسے وارننگ دی کہ اب وہ کچھ نہیں کہیں گی۔ عبداللہ صاحب کی فیملی کو تو سائقہ بیگم خاموش ہو گئی۔ عبداللہ صاحب کی فیملی کو تہمینہ بہت اچھی لگی۔ سائقہ بیگم اس سے دور رکھنا چاہتی تھی اپنے بھائی کی فیملی سے، مگر احان صاحب کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو پایا۔ احان صاحب کی بدولت تہمینہ پہلی دفعہ اپنے ننیال سے خوب پیار سمیٹ رہی تھی۔ بھائی ہمیں پارلر چھوڑ آئے اگر کوئی بک کروایا ہے تو، کنزا نے ارمان خانزادہ سے لاڈ کرتے ہوئے کہا۔ بھائی کا شونا شہزادہ، پارلر والیاں گھر آئیں گی چندہ، ان سے تیار ہو جائیے گا آپ سب بھی، ارمان خانزادہ نے کنزا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے جواب دیا۔ پارلر والیاں مطلب بہت ساری آ رہی ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، بہت زیادہ لوگ ہیں تیار ہونے کے لیے، تو سب کہاں جاتی پھر ہوں گی، تو ان کی ٹیم کو ہی میں نے بلوا لیا ہے، ارمان خانزادہ نے جواب دیا۔ اوکے تھینک یو بھیا، کنزا نے کہا۔ میرا بچہ، کہتے ہی ارمان خانزادہ نے کنزا کے سر پر پیار کیا۔ اچھا چلو، پارلر والوں کو ٹیم آ جائے گی گھر، آپ نے سب کو ان سے تیار کروانا ہے، مس عائشہ اور آمنہ کو بھی ٹھیک سے، ارمان خانزادہ نے اس کا کام ذمہ داری دی۔ جی ٹھیک ہے بھائی، کنزا نے حامی بھر لی۔ اوکے میں چلتا ہوں، کام ہے مجھے، ارمان خانزادہ نے کہا اور کنزا کے گال پر تھپ تھپا کر باہر کی طرف چلا گیا۔ مہندی چونکہ گھر میں تھی تو گھر کو اچھے سے سجایا گیا تھا۔ ادھر فراز ہاؤس میں جس قدر سجاوٹ تھی اس سے بڑھ کر سب کے دل بجھے ہوئے تھے۔ حیات کی پریشانی کی وجہ سے کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے سب نے۔ میثم کی شادی کے حوالے سے آج کے دن سب نے اپنے اندر کی ویرانی کو چھپایا۔ ایک تو مہمان بہت زیادہ تھے، دوسرا میثم کی خوشی کا سوچ کر کوثر بھی کمرے سے نکل کر شادی کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ میثم اور مہرمہ دونوں نے ہمیشہ ان سے بہت عزت اور احترام دیا تھا، وہ دونوں بڑی بہن کی طرح اہمیت دیتے تھے۔ ان کی خوشی میں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی تھی، نہ انہیں یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ جس جرم میں میثم تو پھر بھی جانتا تھا، پر مہرمہ تو ابھی واقف نہیں تھی کہ کیا کچھ ہو چکا تھا۔ چلو بیٹا تیار ہو جاؤ، آپ ٹائم ہونے والا ہے۔ نہیں، مہندی کا ارم بیگم نے کوثر سے کہا۔ جی ماما تیار ہونے جا رہی ہوں، کوثر نے کہا اور تیاری کرنے کے لیے چلی گئی۔ بس کو پتہ ہی نہیں چلا، سب اچھے سے تیار ہوئے اور مہندی کا وقت آ پہنچا۔ مہندی کا سیٹ اپ چونکہ لان میں کیا گیا تھا، فراز صاحب کی فیملی بھی مہندی لگانے کے لیے پہنچ چکی تھی، تو دونوں کو باہر لان میں موجود جھولوں پر بٹھایا گیا جس پر پھولوں کی لڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ لڑکیوں نے گیت گائے اور پرامن ماحول میں دونوں دلہنوں کی مہندی کی رسم کی گئی۔ سب نے مہندی کے فنکشن کو بہت اچھے سے انجوائے کیا، مگر سائقہ بیگم کو ذرا چین نہ آیا۔ اس نے کوثر کا جینا حرام کر دیا، آریہ کی طلاق اور حیات کے بارے میں کر دیا، قدرتی رہے اور طنز و طعنہ کا نشانہ بناتی رہی۔ چاہے مینا کی لاکھ کوشش کی سائقہ بیگم کو خاموش کرانے کی۔ اچھا تہمینہ ہوگا ہے ٹھیک۔ تہمینہ نے لاکھ کوشش کی سائقہ بیگم کو خاموش کروانے کی، مگر انہوں نے تہمینہ کو کوئی بھی جھڑک دیا۔ دوسری طرف تہمینہ ریحان پر اپنا دل ہار چکی تھی، مگر اس کی ماں ریحان پر کافی ٹانگ کر چکی تھی، جو کہ ریحان اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کس طرح ریحان کے دل سے اپنی ماں کی بدگمانی کو دور کرے۔ وہ ریحان کے پاس گئی اور بولی، وہ آپ کی بیوی اور بہن۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ ریحان نے اس کی زوردار تھپڑ مارا۔ وہ سمجھا تھا کہ یہ بھی سائقہ بیگم کی طرح اس پر طنز و طعنوں کی بارش کرنے آئی ہے۔ خبردار، اب تم نے یا تمہاری ماں نے ایک لفظ بھی میری بہن یا میرے بارے میں کچھ کہا تو، ریحان نے تہمینہ کو وارن کرتے ہوئے کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں اپنی ماما کی طرف سے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی تھی، مگر آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ میں اس معافی مانگی جائے۔ تہمینہ نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا،
اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ریحان کو بہت برا لگا۔ بہت چھوٹی سی تھی حیات کی طرح، اور غلط فہمی میں وہ اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر تہمینہ روتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے باہر کی طرف مڑ گیا۔ وہ سب کی سن کر تھک چکا تھا۔ ایک ویسے ہی حیات نہیں مل رہی تھی، اوپر سے لوگوں کی باتیں سب ریحان آریہ کی طلاق کی وجہ حیات کو قرار دے رہے تھے۔ وہ کسی کی غلط فہمی کو بھی دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا کہ اس کا سارا غم و غصہ تہمینہ پر اتر گیا۔ اس کو بے حد افسوس ہوا، جبکہ دوسری طرف تہمینہ کچھ ہی گھنٹوں میں ہونے والی محبوب سے تھپڑ کھانے پر دکھی ہو گئی تھی۔ آج کی رات ساری لڑکیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک کمرے میں سوئیں گی، کیونکہ کل تو مہرمہ اور نوال کی رخصتی ہو جانی تھی۔ اس لیے اس وقت سب کنزا کے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ کی بھی ان سب سے بہت اچھی بن چکی تھی۔ کزنز ہونے کا ایک الگ ہی احساس تھا۔ سب آپس میں اچھے سے گھل مل گئے تھے۔ یار عائشہ، آپ تو پوئٹری بہت اچھی کرتی ہو نا؟ کنزا کو اچانک یاد آیا مہرمہ کے نکاح پر جو اشعار بھیجے تھے عائشہ نے۔ جی وہ تو میں بچپن سے کرتی آ رہی ہوں، عائشہ نے انہیں آگاہ کیا۔ میں اور نوال تو تمہارے فین ہو گئے، کنزا نے کہا تو عائشہ نے دونوں کو اپنے ہاتھ لگا لیا۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں سو جانا چاہیے، صبح پھر نیند کھلے گی نہیں کسی کی، عائشہ نے کہا تو سب نے اپنے سونے کے لیے جگہ بنائی۔ میں تو آج درمیان میں سوں گی، میری ایک سائڈ پہ نوال آپی بھی سوئیں گی اور دوسری سائڈ پہ کنزا آپی سوئیں گی، آمنہ نے فرمائش کی۔ ان کی اس فرمائش پر مہرمہ نے لب دبائے، جبکہ نوال خاموش ہو گئی۔ وہ سب کے سامنے یہ شو نہیں کروانا چاہتی تھی کہ وہ کنزا سے ناراض ہے۔ آمنہ نے ان کے درمیان جگہ بنائی اور لیٹ گئی۔ آمنہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کم کرانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ وہ ہر جگہ دونوں کو ساتھ میں گھسیٹتی تھی اور نوال آمنہ کی کوئی بات بھی نہیں ٹالتی تھی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو ہر طرف افراتفری کا سما، سب اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ان تیاریوں میں پتہ ہی نہ چلا کہ کب صبح سے شام ڈھل گئی۔ سب تیاریاں کر کے شادی ہال کی طرف روانہ ہوئے، جہاں سے دونوں دلہنوں کی رخصتی ہونی تھی۔ لڑکیوں نے خوب شغل لگائے۔ سائقہ بیگم کے بار بار کوثر کو تنگ کرنے کی وجہ سے بیگم نے سائقہ بیگم سے دو ٹوک بات کی، وہ ان کی بہو سے دور رہیں اور کسی قسم کی تکلیف دینے کی گریز کریں، ورنہ کسی کا لحاظ نہیں کریں گی۔ تو پھر سائقہ بیگم خاموش ہو گئی۔ وہ اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف ریحان نے تہمینہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ اس سے نہیں ملی تو وہ کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دونوں کا نکاح ہوا اور دودھ پلائی کی رسم کے بعد دونوں دلہنوں کو رخصت کیا گیا۔ مہرمہ کو احسان صاحب اور ارمان خان زادہ نے قرآن پاک کے سائے تلے رخصت کیا، جبکہ اس کے بعد نوال کو ارسلان صاحب اور ارمغان خان زادہ نے قرآن پاک کے سائے کے نیچے رخصت کیا۔ بہت زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے سب اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ سب بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، جبکہ فراز ہاؤس میں مہرمہ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کچھ رسموں کے بعد مہرمہ کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سب نوال کو چھیڑنے میں مصروف تھے کہ عصمہ بیگم نے سب کو باہر جانے کا کہا۔ نو ماما، اٹس ناٹ فیئر، بھائی سے پیسے لیے بغیر کمرے میں داخل نہیں ہونے دیا گے، کنزا نے کہا۔ بیٹا جی، کمرے سے باہر نکلو گے تو ہی ملیں گے نا پیسے، جب وہ کمرے میں جائے گا تو کس چیز کے پیسے لوگے تم لوگ، عصمہ بیگم نے کنزا کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ ساری ایک دم اٹھ کر باہر کو بھاگی۔ نوال ان کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تو عصمہ بیگم بھی ان کے پیچھے باہر آ گئی۔ سعد خانزادہ اپنے روم کی طرف آیا تھا تو آگے کھڑی لڑکیوں کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہاں اس کی جیب دوبارہ خالی ہونے والی ہے۔ تم لوگ کہیں سکون سے بیٹھ نہیں سکتی کیا؟ سعد نے ان سب کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ بالکل بھی نہیں، آپ کی جیب خالی کیے بغیر تو بالکل بھی نہیں، کنزا نے جواب دیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، چلو جلدی کرو، اپنی اماؤنٹ بتاؤ اور راستہ خالی چھوڑو، سعد خانزادہ نے کہا۔ زیادہ نہیں، بس ہم سب کے 20-20 ہزار، کنزا نے سب لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو سعد خانزادہ نے ان سب کو چیک کاٹ دیے۔ ویسے بھائی، آپ نے ہمارے لیے گفٹ بھی تو لے رکھے تھے نا، وہ کب دے رہے ہیں؟ کنزا نے سعد سے پوچھا۔ ہے، یہ تو بہت کنجوس تھا۔ وہ بھی دوں گا انشاءاللہ، آپ کو کل یا پھر پرسوں تک مل جائیں گے۔ دراصل مجھے عائشہ اور آمنہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا، جب ان کے لیے لوں گا تو پھر ایک ساتھ سب کو دوں گا، سعد نے آمنہ کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ تو لڑکیوں نے خوشی خوشی چیک لیے
ले लिए तो साथ को अंदर जाने का रास्ता दिया और वो खुद किंजा के कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि दूसरी तरफ महरमा का भी शानदार इस्तकबाल किया गया था। दानिश और कौसर ने किसी किस्म की कोई कमी न छोड़ी थी। चूँकि मीसम ने नेक लेने वाला कोई नहीं था, उसको कमरे में जाने में किसी किस्म की रुकावट पेश न आई थी। यहाँ मीसम को हयात की भी बहुत याद आई। सब उसके इतने लाड उठाते थे। बहन थी वो मीसम की। मीसम मंदिर की तरफ बढ़ा तो महरमा घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसे सलाम कह के मीसम आगे बढ़ा और अलमारी से चूड़ियों को निकाला और महरमा के करीब आ बैठा, उसका घूंघट उठाया। आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया मेरे वजूद को मुकम्मल करने के लिए जाना। मीसम ने महरमा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। मीसम के लबों से अपने लिए जाना सुनकर महरमा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। पहली बार किसी मर्द से, खास कर अपने शौहर से सुन रही थी। उसको ढेरों शर्म ने यहाँ घेरा था। आप शर्माई जा रही हैं, कुछ जवाब तो दें। मीसम ने उसको शर्माते हुए देख कर कहा। आप पहले तो तुम कहते थे, फिर जब से निकाह हुआ है आप क्यों कहते हैं? महरमा को जब कुछ समझ न आया तो ये पूछ लिया। पहले हम दोस्त थे, तब इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, पर फिर तुम मेरी बीवी बन गई हो तो अब इसकी ज़रूरत है। मीसम ने उसे मोहब्बत से देखते हुए कहा। और वो क्यों है ज़रूरत? महरमा ने सवाल किया। आपकी इज्जत में नहीं करूँगा तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा। अगर हस्बैंड ये चाहता है कि उसकी बीवी उसके साथ इज्जत से पेश आए तो सबसे पहले उसको वो आदत अपनानी चाहिए। पहले वो सब को दे जो वो चाहता है। किसी भी रिश्ते में अगर बेस्ट इन पार्ट दिया जाए तो तभी बेस्ट आउट कम मिलते हैं। जो चीज़ मैं किसी को ना दे सकूं तो वो चीज़ लेने की तवक्को कैसे रख सकता हूं? मुझे पहल करनी चाहिए ये सब करने में, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि ये अमर किस कदर आसान या मुश्किल है, तभी मैं किसी को समझा पाऊंगा। मीसम ने उसे तफसील से समझाया। थैंक यू, महरमा ने धीमी आवाज़ में कहा। ये सब छोड़ो, ये चूड़ियाँ हैं आपकी। मुंह दिखाई में अगर उस दिन की लेती तो आज कुछ और मिल जाता, पर तुम्हारी मर्जी। मीसम ने महरमा को चूड़ियाँ पहनाते हुए कहा। कोई बात नहीं, ये भी बहुत है मेरे लिए। वैसे भी इतने सारे गोल्ड्स की चीज़ें दे दी हैं अरमान भाई ने मुझे ऑलरेडी। महरमा ने दिल से जवाब दिया। आपके शोहर भी बैंक में जॉब करते हैं बेगम साहिबा? मीसम ने अरमान खानज़ादा से जेलस होते हुए कहा। तो आपकी बैंक में जॉब है तो क्या बैंक से चोरी करने या डाका मारना ज़्यादा आसान है आपके लिए? महरमा ने शरारत से कहा। तौबा करो लड़की, तो अंकवाल लेकर नौकरी करता हूँ, फ़ी सबीलिल्लाह जॉब नहीं करता मैं जो जेब खाली होने पर चोरी या डाका मारना पड़े। मीसम खानज़ादा को महरमा की बात दिल पर लगी। हा हा हा, महरमा उसको छेड़ते देख अपनी हंसी पर कंट्रोल ना रख पाई और खिलखिला कर हंस दी। उसकी हंसी देख कर मीसम फिदा हुआ उस पर और साइड टेबल से एक फ़ाइल महरमा की तरफ बढ़ाई। ये आपकी मुंह दिखाई। मैंने आपके नाम पर एक प्लॉट लिया है इस्लामाबाद में, जिस पर आपको आपकी पसंद का घर बनवा दूंगा। मीसम ने कहा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, वैसे मुझे ये घर ही बहुत प्यारा लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये। महरमा ने कहा। ये घर भी आपका ही है और ये भी। मीसम ने फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा। जिसमें आपका दिल का है आप इसी में रहो। मैं हमेशा के साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। मुझे यही आपके लिए पसंद आया तो मैंने ले लिया, मीसम ने जवाब दिया। जारी है। आप सबको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा, और मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके बाद वाली एपिसोड बहुत बेस्ट और बहुत अच्छी होने वाली है, सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसी लगी और नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।